جو بوڑھے حج پر نہیں جا سکے تو گھر بیٹھ کر یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس شخص نے بڑھاپے میں یہ ایک تسبیح پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت میں اس شخص کا انتظار کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے دل پر سکونیت نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرے تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تسبیح پڑھتا رہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ بابرکت تسبیح یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو کہ نہ زمین کا تھا اور نہ آسمان کا۔ وہ ایک عالم نور تھا جہاں نہ وقت کا گزر تھا نہ فاصلوں کی حدیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے وہ نورانی جہاں میں ایسی روشنی پھیل رہی تھی جس طرف نگاہ جاتی وہ منظر سجدے میں گر جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب سے آگے چل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ہر ذرے کو ایسا شرف عطا کر رہے تھے گویا اس پر جنت واجب ہو چکی۔ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سامنے اونٹوں کی ایک طویل قطار کھڑی تھی اور ہر اونٹ کے اوپر ایک صندوق رکھا ہوا تھا اور ہر صندوق پر قفل لگا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ راز ہے جو کہ قیامت تک بند رہیں گے، لیکن آپ کے حکم سے سب کچھ کھولا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، ان صندوق کو کھولو تاکہ ہمیں ان کے اسرار کے دکھا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر عاجزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے صندوق کو کھولا۔ صندوق کھلتے ہی روشنی کا ایک سیلاب باہر نکلا اور اس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ تھا، ہر ذرے میں خشخاش کا ایک دانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشخاش کے دانے کو دیکھا تو فرمایا سبحان اللہ، جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کے عقل سے بہت بلند ہے۔ جب انہوں نے اس خشخاش کے دانے کو کھولا تو اندر ایک جہاں آباد تھا، جو اس جہاں میں دریا بہہ رہی تھی، پرندے اڑ رہے تھے اور ایک عظیم مجمع لگا ہوا تھا جس میں علماء خطبہ دے رہے تھے اور وہ علماء اعلان کر رہے تھے اے انسانوں، عنقریب ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے۔ وہ ایسا نبی ہوگا جس کے آنے سے زمین کے زندگی ملے گی، آسمان کو سلامتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان علماء سے فرمایا اے صاحبان علم، وہ نبی آ چکے ہیں اور یہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہی وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب علماء فوراً اپنی جگہ ایسے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کے چہرے پر نور کی چادر آ گئی۔ ان کی زبانوں سے بیک وقت ایک ہی جملہ نکلا، مرحباً یا حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، یہ منظر تو ایسا ہے دل کو کپاہٹ روح و جد میں آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے اور اس جیسے ہزاروں صندوق اور ہیں، اور صندوق میں لاکھوں جہاں ہیں اور ہر جہاں میں آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کی نبوت کی روشنی ان انڈوں کے اندر داخل ہو کر عالموں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور صندوق کے قریب گئے۔ جبرائیل علیہ السلام بسم اللہ پڑھی، صندوق کھولا تو اندر ایک شہر تھا اور اس شہر کے در و دیوار پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس شہر کے ہر مکین کی پیشانی پر نور تھا
اور سب ذکر کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئی مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے۔ ان کا رزق، ان کی دعا، ان کا ایمان سب اسی ذکر سے جڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل اگر یہ سب میری امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک بار بھی آنکھ بند کر کے رو لیں تو ان کے گناہوں کی زمین سے آسمان تک معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ ایک مرتبہ بھی ایک مختصر سا کلمہ پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو ان کے نام اعمال میں ہزاروں نیکیاں لکھ دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ان صندوقوں میں کتنی نشانیاں ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہر اس شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہر وہ آنسو محفوظ ہے جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا ہے۔ ناظرین اکرام جان لیجئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، اب مٹی ہی میں لوٹا دیں گے، مگر اس درمیان سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، اعضاء دیے، دل دیا، آنکھ دی، کان دیے، زبان دیے، سب سے بڑی نعمت یہ دی تجھے ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا اور تجھ سے کہا کہ دیکھ یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشانی دہی کے ساتھ بنایا۔ جب تو رحم میں نطفہ تھا تو ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں روح پھونکی، جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا مہر بنا دیا، دودھ پیا، پھر غذا کھائی، پھر کھیل کود میں مشغول ہوا، پھر جوانی آئی جسے پھر داڑھی نکلی تو غلام کہا لیا، پھر مراق جب پوری شور مراد، پھر شاب کہلا، پھر رجل کہا، جب 30 کی عمر پا کر پھر جب 40 کہا تو شیخ کہلا، پھر جب عمر ڈھلنے لگے ہڈیاں کمزور ہوئیں، بینائی کمزور ہوئی، افضل عمر میں داخل ہوا، یہاں سے زندگی کا زوال شروع ہوا۔ حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی عمر اسلام میں 40 سال کو پہنچ جائے اللہ اس کو 3 بڑی بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے، جنون، جذام اور برص۔ جب وہ 50 سال کی پہنچتا ہے اللہ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے۔ جب 60 سال کا ہوتا ہے اللہ اس کو اپنے طرف رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب 70 سال کا ہو جاتا ہے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا لقب امین اللہ اسیر الارض فل رکھا جاتا ہے، زمین پر اللہ کا قیدی، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہوتا ہے، خواہشات مر چکے ہوتے ہیں تو ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں، سب سے برا وہ ہے جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ ناظرین اکرام جان لیجئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ہوں گے جن میں ایک یہ ہوگا اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس کی چیز علامت ہے؟ فرمایا یاد دہانی ہے، تو اس دنیا میں نہیں رہے گا، عنقریب اس دار فانی سے رخصت ہونے والا ہے۔ ناظرین اکرام حضرت سعید رضی اللہ عنہ روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں کے بعد یہ دعا کرو اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ارض العمر کی طرف سے لوٹائے جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جان لیجئے ارض العمر سے مراد
وہ عمر ہے جب انسان بچپن کی حالت کی طرح واپس لوٹ جاتا ہے۔ نہ وہ خود کی صفائی کر سکتا ہے، نہ ہی سونگھنے، دیکھنے، سننے کی طاقت رہتی ہے، اور گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ عقل کمزور ہو جاتی ہے، لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عرض العمر وہ عمر ہے جس میں انسان اپنے عقل کو کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کی حالات معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کسی انسان کو نہیں پہچان پاتا۔ جان لیجئے حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عرض العمر کی طرف نہیں لوٹاتا۔ حضرت اکرمہ نے فرمایا، جو علم قرآن سے جڑا رہے وہ کبھی بھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی ہی عزت بڑھتی ہے۔ جان لیجیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر ہم ہی انسان کو وفات دیتے ہیں، بعض کو ناکارے عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ لہٰذا اے بندہ مومن، اگر اللہ نے تجھے جوانی دی، صحت دی، طاقت دی تو اس کا شکر ادا کر، نیک اعمال کر تاکہ بڑھاپے میں تیرے لیے آسانیاں ہوں۔ جان لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رہے، معرکہ حق باطل کے دوران دشمن کے خوف سے جنگ کے میدان کو چھوڑ کر بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ جنگ کے دوران صرف 2 ہی راستے ہوتے ہیں، حق کی فتح ہوتی ہے اور مجاہد غازی بن کر واپس آتا ہے، یا پھر حق و باطل کے معرکے کے دوران جام شہادت نوش کر کے اللہ کے حضور سرخرو ہو جاتا ہے۔ تیسرا یعنی جنگ چھوڑ کر واپسی کا راستہ اختیار کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو شخص یہ تسبیح 3 بار پڑھ لے تو اس کا یہ گناہ بھی اللہ کے حکم سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے دل پر سکونیت نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرے تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ تسبیح پڑھتا رہے تو جنت میں داخل ضرور ہوگا، کیونکہ یہ تسبیح تمام گناہوں کو ایسے گرا دیتی ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زبان پر ہلکی، میزان پر بھاری ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اگر انسان کے گناہ زمین سے آسمان کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک پورا علاقہ انسان کے گناہوں سے بھرا ہوا ہے، یا پھر انسان کے گناہ اس دنیا میں موجود تمام ریگستانوں کے ریت کی ذرات کے برابر ہو چکے ہوں، یا پھر انسان کے گناہ تیز طوفانی بارش کے اندر برسنے والے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم کریم اس کے تمام گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ الغرض انسان گناہوں سے مکمل طور پر پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے جو شخص ان بابرکت کلمات کے ساتھ استغفر اللہ کو بھی شامل کر لے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دے گا، قبر کو وسعت دیتا ہے اور اس پر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ان کلمات کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر روز رات کو بستر پر لیٹ کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے گا تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اگرچہ وہ جنگ کے میدان ہی سے بھاگا ہو۔ وہ تسبیح یہ ہے،
استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ناظرین اکرام، آپ ان کلمات کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بابرکات کلمات کے حوالے سے یوں فرمایا: دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کا کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ اور وہ دو کلمے یہ ہیں: سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بھی سبحان اللہ بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا، سوائے اس شخص کی جس نے اس کی برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ ناظرین اکرام، ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے۔ وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی، پھر آپ دن چھڑے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: جی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہی ہیں، جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کے حمد و تسبیح ہے اس کی مخلوق کے عدد، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن، اس کی کلمات کی سیاہی کے برابر۔ جان لیجئے، ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا: سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائے گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائے گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائے گی۔ اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ناظرین اکرام، آپ یہاں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کلمے کی کتنی طاقت ہے، اس چھوٹے سے کلمے کی کتنی برکت ہے، جو کہ متعدد احادیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ جان لیجئے، جو بھی شخص ان بابرکت کلمات کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے روزانہ زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق طاقت عطا فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے میرے آج کی اس ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم۔